ہماری تاریخ میں بہت خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہ ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور مسلمان ہی مرا، تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیش کی ہے، اور وہ کہتی ہے میں حبشہ کی رہنے والی ہوں، میرا نام میمونہ بنت ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ خواب میں پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھا، پھر نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کے نام کی بڑی شہرت تھی، لوگوں کا ہجوم امڑ پڑا۔ لوگوں نے حال چال دریافت کی اور پوچھا، حضرت جی بغیر خبر دیے کیسے آ گئے؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا اس سے آپ کا کیا کام ہے جو اتنی دور سے چل کر آ گئے؟ آپ نے فرمایا کیا اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے بتایا وہ دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اسے پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور کام ہی ایسی کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں نے بتایا اجرت پر پیسہ لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر تک کس نے دیکھا ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ یہ بتاؤ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں سمت گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف نکل پڑا، واقعی بہت خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ملتی۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر کہ اس جنگل میں اتنے تنہا بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا کیوں نہیں؟ اگر سارے درندے مل کر حملہ کر دیں تو یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا میں میمونہ بنت ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ جنگل میں مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو صرف بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میں میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا منظر کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتیں، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، شیر اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران اور پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کیا۔ مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی،
تو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو جواب ملا کہ عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا اسی اللہ نے مجھے تیرے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدل گئی۔ میں نے میمونہ بنت ولید سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں سے دوستی کیسے کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہے۔ اگر شیر بکریوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ میمونہ بنت ولید کہنے لگی، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب بھی اللہ سے صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، آمین۔